وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. آمين يا رب العالمین. وضو کے احکام اور مسائل میں سے آج کا جو درس ہے وہ ہے نواقض وضو. نواقض یہ ناقض کی جمع ہے جس کے معنی ہے توڑنے والی چیزیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عوام میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں صرف انہی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، بقیہ چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو آج کے درس میں ہم بعض ایسی چیزیں جانیں گے جو وضو کو توڑنے والی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز اور جو بالکل عام ہے، سبیلین سے کسی چیز کا خارج ہونا، یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیشاب پاخانہ. اس کے علاوہ منی، مدی، ودی اور ہوا کا خارج ہونا، یہ تمام چیزیں وضو کو توڑ دینے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ. تم میں سے کسی کی بھی نماز کو اللہ رب العالمین جب اسے حدث لاحق ہو جائے تو قبول نہیں فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. تو حدث اصغر انہیں کہا جاتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیشاب یا پیخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص مسجد سے نہ نکلے محض شک کی بنا پر، یعنی دوبارہ وضو کرنے کے لیے کوئی شخص مسجد سے شک کی وجہ سے نہ نکلے جب تک کہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے، یعنی محسوس نہ کر لے، یا بدبو وغیرہ نہ پا لے. تو اسے شک ہو اگر تو شک کی وجہ سے نہیں باہر نکلنا چاہیے وضو بنانے کے لیے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ ہاں ہوا خارج ہوئی ہے. اور ہوا خارج کے یقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، یا تو آواز سن لے یا بو وغیرہ محسوس کرے تو وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکل جائے. نماز کی حالت میں ہے اسے یہ چیزیں اگر محسوس ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ لاحق ہو گئے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ چیزیں لاحق ہو سکتی ہیں. تو جس کو یہ مسئلہ پیش آ جائے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اسے نماز میں پڑے رہنا شرم و حیا کی بنا پر درست نہیں، اس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی. اسے ناک پر ہاتھ رکھ کر کے باہر نکل جانا چاہیے. یہ پہلی چیز تھی. اپنی شرمگاہ کو سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مدی کے بارے میں پوچھا. مزی کسے کہتے ہیں؟ شہوت کے وقت انسان کی اگلی شرمگاہ سے لسدار پانی، چپچپا پانی کا نکلنا منی کے علاوہ ہے، اسے مدی کہا جاتا ہے. تو اگر کپڑے پر یہ لگ گیا ہے تو کپڑے کو چٹکی میں ایسا پکڑ کر کے دھل لیجیے اور شرمگاہ کے اگلے حصے کو دھل لیجیے اور اس کے بعد وضو بنا لیجیے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسل ذکرک ثم توضأ، اپنی شرمگاہ کو دھو لو جہاں مزی لگی ہے اور وضو کر لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدی ناقض وضو ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ منی، ودی اور مزی یہ تین چیزیں. منی سے غسل واجب ہوتا ہے، اور جہاں تک ودی اور مزی کی بات ہے، ودی کب خارج ہوتی ہے؟ انسان جب پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، لیکوریا وغیرہ کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ودی خارج ہوتی ہے. اور
مزی جو ہے یہ شہوت کی بنا پر خارج ہوتی ہے، منی سے پہلے مزی خارج ہوتی ہے، تو منی سے غسل واجب ہوتا ہے، اور مزی اور ودی یہ دونوں چیزیں جو ہیں مرد کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہیں، عورتوں کی شرمگاہ سے بھی خارج ہوتی ہیں، تو ان سے وضو ٹوٹتا ہے۔ پیشاب کے علاوہ یہ دونوں چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ انڈر ویئر وغیرہ میں لگ گیا ہے تو اسے دھل لیجیے، شرمگاہ کو دھو لیجیے، اس کے بعد وضو بنا لیجیے، ورنہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ناپاک ہیں۔ اس لیے پہلے اس گندگی غلاظت کو، ناپاکی والی چیز کو دور کیجیے جو آپ کے کپڑے کو، آپ کی شرمگاہ کو لگے، اور اس کے بعد پھر وضو بنائیے۔ تو ان تمام حدیثوں میں وہ باتیں بیان ہوئی کہ پیشاب پیخانے کے راستے سے جو کچھ بھی نکلے تو یہ ساری چیزیں نکلنے والی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وضو کو توڑنے والی وہ ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے اگر انسان کی عقل جاتی رہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بے ہوش ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کیونکہ یہاں بھی عقل ختم ہو گئی اس کی، تو عقل کا جو فطور ہے، فطور عقل کی بنا پر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وضو بنائے۔ اسے نہیں معلوم کہ جب میری عقل چلی گئی تھی تو بے ہوش ہو گیا تھا، تو جوڑ ڈھیلے ہونے کی وجہ سے شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہوئی نہیں، اسے نہیں معلوم۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے اگر عقل پر پردہ پڑ جائے تو یہ ناقض وضو ہے، کیونکہ یہ نیند کے مشابہ ہے اور نیند پر اسے قیاس کیا گیا ہے۔ جب نیند ناقض وضو ہے تو گویا یہ بھی ناقض وضو ہے۔ نیند سے انسان کی عقل چلی جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، تو جب شعور ختم ہو جاتا ہے تو اسے معلوم نہیں پڑتا ہے کہ میرے آس پاس ہوا کیا ہے اور میرے جسم سے کیا چیز خارج ہوئی ہے۔ اس وجہ سے عقل پر پردہ پڑ جانے یا بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا تھا نماز کی حالت میں تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے، خون اتنا نکلا تھا کہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ بعد میں انہیں وضو کرایا گیا اور ان کی نماز پھر سے پڑھوائی گئی ہوئی۔ تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بے ہوشی کا عالم طاری ہو جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے پھر سے وضو بنانا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز سبیلین سے کوئی چیز خارج ہونا، دوسری چیز عقل ضائع ہو جائے، عقل خراب ہو جائے، بے ہوش ہو جائے آدمی، یا نشہ کی وجہ سے اس کے عقل پر پردہ پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ تیسری جو چیز ہے وضو کو توڑنے والی وہ گہری نیند سونا۔ گہری نیند کی تعریف کیا ہے؟ گہری نیند سونا۔ اب گہری نیند سونا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نیند گہری ہو، نیند گہری ہونے کے اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دیا جائے اور وہ چیز اس کے ہاتھ سے گر جائے، یا اسی طرح سے ناک سے آواز آنی شروع ہو جائے، بیٹھے بیٹھے بہت سارے لوگ خراٹے مارنا شروع کر دیتے، یا ایسے ہی منہ سے رال ٹپکنے لگے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گہری نیند میں چلے گئے ہیں، انہیں خود اٹھ کے چلے جانا چاہیے وضو کرنے کے لیے۔ جمعہ کے خطبے میں بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جمعہ کے خطبے میں سوتے رہتے ہیں، اٹھ کے پھر دوبارہ وضو کرنے نہیں جاتے ہیں، حالانکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ گر جاتے ہیں، رال ٹپکتا ہے، ناک سے آواز آتی ہے۔ اگر یہ حالت طاری ہو گئی ہے تو انسان کو خود بخود چلے جانا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ میری نیند گہری تھی یا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر گہری نیند سویا ہے آدمی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا وقاء الصحی العینان فمن نام فلیتوضا۔ آنکھیں سورین یعنی پچھلے حصے کا بندھن ہے، پچھلے حصے کا بندھن ہے، جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ اسے نہیں معلوم کہ جب وہ نیند کی حالت میں تھا تو اس کے شرمگاہ سے کیا چیز خارج ہوئی، اسے نہیں معلوم۔ تو بندھن ڈھیلا ہو گیا، اور جب بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے تو انسان ہوا بھی خارج کر سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نیند جو ہے
مزنت ناقض وضو کا مزنہ ہے، اس لیے جب گہری نیند میں انسان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اونگ سے شعور ختم نہیں ہوتا ہے، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تین باتیں ہوئی، پہلی بات کیا ہے؟ سبیلین سے کوئی چیز خارج ہونا، دوسری بات ہے عقل ضائع ہو جانا، تیسری بات ہے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے گہری نیند سو جانا، اور چوتھی بات ہے کسی پردے کے بغیر ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ڈائریکٹ آپ کے اگلے پچھلے شرمگاہ کو آپ کا ہاتھ لگ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے، کیسا چھوئے؟ ڈائریکٹ، بنا اوٹ کے، بنا آڑ کے، بنا کپڑوں کے، چمڑے سے چمڑا اس کا ٹچ ہو جائے تو وضو کیے بغیر وہ نماز نہ پڑھے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے چھوئے اس پر وضو واجب ہے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تبھی وہ واجب ہے۔ یہ چار باتیں ہوئی وضو کو توڑنے والی تھی۔ اسی مسئلے سے ایک مسئلہ یہ نکل کر کے آتا ہے، مائیں بہنیں گھروں میں چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، پیخانہ کر دیتا ہے، ماں وضو بنا کے نماز پڑھنے جاتی ہے کہ ادھر سائڈ آ جاتی ہے اس کی، کیا کرے وہ؟ بچے کو پیشاب دھلانے جاتی ہے، کبھی کبھی پیخانہ وغیرہ صفائی کرتے وقت میں اس کیا کرے گی؟ وہ ہاتھ لگانا پڑتا ہے اس کو بچے کی شرمگاہ کو صاف کرنے کے لیے، وہ باوضو تھی، اب اس نے اپنے بچے کی شرمگاہ کو اپنا ہاتھ لگایا، کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ بتایا نا، وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے شرمگاہ اپنی چھوئے یا کسی اور کی چھوئے، وضو ٹوٹ جائے گا، بغیر اوٹ کے، بغیر آڑ اور پردے کے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے بچے کا پیخانہ یا پیشاب صاف کرتے وقت اگر ہاتھ بچے کی شرمگاہ کو لگ گیا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے جو وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے، وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ کیا بھیڑ بکری کا گوشت کھانے سے میں وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو وضو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ وضو تو نہیں ٹوٹا تمہارا، تمہاری مرضی ہے، چاہو تو وضو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اونٹ کے گوشت کھانے پر میں وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بکری کا گوشت کھانے سے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں عوام میں مشہور ہیں وضو کو توڑنے کے لیے، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں گالی دیا وضو ٹوٹ گیا تیرا، غصہ کیا وضو ٹوٹ گیا تیرا، اور بھی بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہیں، تو وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ ہر مسلمان کو گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، بے جا غصہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وضو بنا لو کیونکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک انسان کا وضو ہے، وضو بنا لیا اس نے، پھر وضو کے بعد دوبارہ نماز کا وقت ہو گیا، تازہ وضو ہے اس کا، تازہ وضو کر لے وہ شخص، پہلا وضو اس کا ٹوٹا نہیں، اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن فضیلت والا عمل یہ ہے کہ وضو پر وضو بنا لے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے، اگر وضو پر نیا وضو کر لیتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو 5 باتیں آج کے درس میں بتائی گئی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مختصراً یاد کرنے کے لیے، پہلی چیز ہے اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے۔ دوسری چیز بتایا گیا کہ عقل پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے، بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے نیند پر قیاس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے گہری نیند سو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
اور چوتھی چیز ہے کسی اوٹ اور آڑ کے بغیر انسان چاہے اپنی یا کسی کی بچے چھوٹے بچوں وغیرہ کی شرمگاہ چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری بات ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اس کا خیال رکھیں، جب بھی یہ چیزیں لاحق ہوں تو آپ کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے وضو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ باوضو رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔